اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ صفحہ نمبر 327 اور آیت نمبر 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا۔ انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے ما ان سب چیزوں کو علی الارض جو زمین میں ہے، کیا بنایا؟ زینتاً زینت، لہا ان لوگوں کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم کون ہے ان میں سے، احسن زیادہ اچھا عمل کرنے کے لحاظ سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ بنانے والے ہیں، ما ان سب چیزوں کو، علیہا جو اس زمین میں ہے، سعیداً جرزا چٹیل میدان۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے زینت کا سامان ہے، لنبلوہم تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ اصل میں یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان گاہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زینت بنا دیا۔ زینت کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک آدمی ہو، جنگل میں جا رہا ہو اور اس آدمی کے پیچھے کوئی درندہ یا کوئی خونخوار جانور لگ جائے، وہ آدمی اس جانور سے بھاگتے بھاگتے کسی درخت کے اوپر چڑھ جائے اور پھر وہ آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا اس درندے سے بچنے کے لیے، لیکن کیا دیکھتا ہے اس درخت کے اوپر ایک طرف شہد لگا ہوا ہے اور وہ آدمی اس شہد کو اتارنے میں مگن ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تو درندہ لگا ہوا ہے۔ وہ آدمی اس شہد کو اتارنے میں، اس کو کھانے میں، اس کو بیچنے میں انہی سوچوں کے اندر مگن رہتا ہے اور وہ درندہ جو ہے وہ نیچے کھڑا رہتا ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے درخت جو ہے وہ دو چوہے کاٹ دیتے ہیں، جن کی انسان دو چوہے ہیں جو درخت کو کاٹ دیتے ہیں، درخت نیچے گرتا ہے اور درندہ جو ہے اس انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی چیزیں زینت ہے، انسان ان چیزوں کے اندر مگن ہے، اس زینت کے اندر مگن ہے۔ موت پیچھے کھڑی ہے درندے کی شکل میں، یہ دن اور رات انسان کی زندگی کو کم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دن اور رات انسان کی زندگی کو کم کریں گے۔ انسان دنیا کے اندر مگن رہے گا اور موت آ کر انسان پر جھپٹا مارے گی اور انسان کو اٹھا کر لے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے زینت بنا دی ہے۔ جبرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اے جبرائیل جا کے میری جنت بھی دیکھ کر آ اور میری جہنم بھی دیکھ کر آ۔ جبرائیل گیا، جنت دیکھی، جنت بڑی خوبصورت تھی، جنت کے محلات بڑے خوبصورت تھے، بڑی عالی و شان جنت تھی،
بڑی عالی شان جنت دیکھی، جنت کے مناظر دیکھے. پھر جبریل جہنم کے پاس گیا، جہنم کی ہولناکیاں دیکھی، جہنم کی آگ دیکھی، جہنم کے دردناک وحشتناک منظر دیکھے. یہ منظر دیکھ کر جبرائیل رب تعالیٰ کے پاس گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبرائیل میری جنت اور جہنم دیکھی ہے؟ کہا ہاں اے اللہ میں دیکھ کر آیا ہوں، جنت بھی دیکھی ہے. اے اللہ جنت تو بڑی خوش نما ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہی عالی شان ہے. اے اللہ جتنی جنت تو نے خوبصورت بنا دی ہے سبھی لوگ اس جنت میں جائیں گے، کوئی بھی آدمی جنت سے پیچھے نہ رہے گا. اے اللہ میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، جہنم کی ہولناکیاں بھی دیکھی ہیں، جہنم کے وحشتناک منظر بھی دیکھے ہیں. اے اللہ جتنی سخت جہنم تو نے بنا دی ہے، اے اللہ کوئی بھی آدمی جہنم کے اندر نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے جبرائیل جا ذرا دوبارہ پھر دیکھ کر آ، جنت بھی دیکھ جہنم بھی دیکھ. جبرائیل گیا جنت کے پاس. جنت کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگائی ہوئی ہے اس چیز کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، بڑی بڑی قربانیوں کی، کہیں مال کی قربانی، کہیں جان کی قربانی، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں. یہ بڑی سخت باڑ جنت کے ارد گرد لگائی ہوئی ہے. پھر جبرائیل گیا جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، خواہشات کی، عیش و عشرت کی، اپنی من مانی کی ساری باڑیں، ساری عیش و عشرت اس کی باڑ جہنم کے ارد گرد لگی ہوئی ہے. جبرائیل نے باڑ کو دیکھا، رب تعالیٰ کے پاس گیا، رب تعالیٰ سے جا کر پوچھتے ہیں اے اللہ کیا جنت میں جانے کے لیے ان سب مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا؟ اے اللہ کہ جنت میں جانے کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی قربانی دینی پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جنت میں جانے کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. کہا اے اللہ یہ آزمائشیں اتنی سخت ہے، اب تو بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے. اے اللہ کیا جہنم میں جانے کے لیے یہ ساری عیش و عشرت، یہ خواہشات جو ہیں یہ سامنے ہوں گی؟ فرمایا ہاں میں نے جہنم کو ان چیزوں کا لبادہ پہنا دیا ہے. اے اللہ ان بظاہر خوبصورت چیزوں کو، خوبصورت پیش آنے والی مزینہ زینہ، یہ بظاہر خوش نما بنانے والی چیزیں، اے اللہ ان کو دیکھ کر تو اے اللہ ہر آدمی ان کے اندر واقع ہو جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اے اللہ لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس جہنم کے جانب جائے گی. ہاں محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جنت کے ارد گرد مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اور جہنم بنائی ہے جس کے ارد گرد جو ہے وہ انسان کی خواہشات ہے. اس طرح عوف بن مالک، عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت پر فقیری آ جائے گی. نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میری امت پر فقیری آئے گی، قحط آئے گی، محتاجگی آ جائے گی. نہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری امت پر یہ دنیا فراہ کر دی جائے گی، میری امت کو یہ دنیا عطا کر دی جائے گی، اور اس قدر دی جائے گی، اس قدر دی جائے گی کہ میری امت کے لوگ زیادہ مال کی وجہ سے آپس میں مقابلہ بازی کریں گے، دنیا داری میں مقابلے ہوں گے. ہاں محترم بھائیو، وہ زمانہ آج آ چکا ہے. آج دنیا داری کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے مقابلے بازی ہوتی ہے. فرمایا ہاں میری امت کو اتنا مال دیا جائے گا کہ میری امت کے لوگ آپس میں مقابلہ بازی کریں گے. لیکن اے لوگوں یاد رکھ لینا، جو لوگ دنیا کے مال کی وجہ سے آپس میں مقابلہ بازی کریں گے، دنیا کے اندر کھو جائیں گے، یہ دنیا ان کو ہلاک کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے دنیا کے مال کی وجہ سے مقابلے بازی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی. اس طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ غیر مسلم لوگ فرمایا میری امت پر چڑھ دوڑیں گے، یہ لوگ میری امت پر چڑھ دوڑیں گے، یہ میری امت پر اس طرح چڑھیں گے، اس طرح چڑھیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر کود پڑتے ہیں. چند بھوکے لوگ ہوں ان کو خبر مل جائے فلاں جگہ کھانا مل رہا ہے، وہ لوگ کس طرح دوڑتے ہیں، لبکتے ہیں اس کھانے کے اوپر. فرمایا یہ سارے کے سارے، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اتحادی سارے میری امت پر چڑھ دوڑیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت امت محمدیہ کی تعداد جو ہے وہ کثیر ہوگی، قلیل ہوگی، تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، امت محمدیہ کے لوگوں کی تعداد کثیر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کا رعب ختم کر دیں گے. یہ کثیر تعداد اسی طرح ہوگی جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے،
یہ کثیر تعداد جھاگ کی مانند ہوگی، جھاگ کی مانند۔ ہاں محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو روک دیا تھا۔ امت محمدیہ کے روک کی وجہ سے دشمن کعبہ کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ وقت آئے گا لوگوں کا روب ختم ہو جائے گا۔ ختم کیوں ہوگا؟ کس بات کی وجہ سے ختم ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ختم ہوگا؟ فرمایا میری امت کے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت کے لوگ دنیا کو پسند کریں گے اور میری امت کے لوگ موت کو ناپسند سمجھیں گے۔ تو محترم بھائیوں کیا خیال ہے؟ آج وہ زمانہ آیا، آج سارے اتحادی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری آ گئی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، وکراہیت الموت، ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، اور اس قدر ناپسند کرتا ہے، اس قدر ناپسند کرتا ہے، اور دنیا سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کا بیٹا بوڑھا ہو گیا، ابن آدم بوڑھا ہو گیا، لیکن دو چیزیں اس کی بوڑھی نہیں ہوتی، دو چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ عمر بوڑھی ہے، عمر کا تقاضا کیا ہے؟ ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن دو چیزیں ہمیشہ جوان رہیں گی۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک مال کی خواہش اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش۔ یہ مال کی خواہش جو ہے یہ بڑھاپے کی عمر میں بھی ابن آدم کو نہیں چھوڑے گی، اور لمبی عمر کی خواہش بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ ابن آدم کو نہیں چھوڑے گی۔ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہمارے ہاں تو عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، اونچا لمبا کاروبار ہو، ہم سمجھتے ہیں عقل مند ہے، اس نے اپنی عقل کے ذریعے جو ہے اپنا کاروبار وسیع کر رکھا ہے، یہ عقل مند ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول بتلائیے عقل مند کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پوچھنے والوں آج کے بعد میری یہ بات یاد رکھ لینا، امت محمدیہ کا عقل مند انسان وہ ہوگا جس کے اندر دو وصف پائے جائیں گے۔ کون سے دو وصف ہیں؟ فرمایا اکثرہم ذکر للموت، امت محمدیہ کا عقل مند آدمی وہ ہوگا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا۔ اور دوسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَ، دوسرا وصف یہ ہے کہ موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کی وہ تیاری کرتا ہوگا۔ جس کے اندر یہ دو وصف ہیں وہ میری امت کا عقل مند ہے۔ اور محترم بھائیوں اب اس حدیث کے تحت ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا گریبان جھانکے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی جو ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ دنیا بڑی سرسبز شاداب ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں اللہ تعالیٰ اس میٹھی بظاہر خوبصورت دنیا کا تمہیں مالک بنائیں گے، تمہیں بادشاہت عطا کریں گے، خلافت تم کو ملے گی، بادشاہت تم کو ملے گی، لیکن اے لوگوں یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ یہ بادشاہت دے کر یہ دنیا دے کر تم کو آزمائیں گے، اس لیے دنیا سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کے اندر تم غافل ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دنیا سے بھی بچ جاؤ اور عورتوں سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ عورتیں بنی اسرائیل کو ہلاک کر دینے والی، بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ تھا فرمایا وہ انہی عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے تم کو آزمائیں، آزمائش ہے تمہاری۔ محترم بھائیو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر منفی بھی ہے مثبت بھی ہے، ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں بہت سی حدیثیں ہیں دنیا سے بچنے کے لیے، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف ہمیں یہ حکم دے دیا، مردوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے مردوں کی جماعت عورتوں سے بچ جاؤ، یہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا اور دوسری طرف کیا کہا؟ فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں دنیا خزانہ ہے اور دنیا کا بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ہم ان دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو انسان عورتوں کی محبت میں گم ہو جائے اور محبت میں گم ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول جائے
یہ عورت اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اگر عورت نیک ہو، انسان کو دین کی جانب لائے، انسان کی دین کی جانب رہنمائی کرے، پھر عورت سے بڑھ کر نعمت بھی اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت بھی پھر یہ عورت ہی ہے۔ عورت ہی نہیں، اولاد بھی اسی طرح ہے۔ اگر اولاد انسان کو اچھی مل جائے، نیک مل جائے، تو اولاد انسان کو جنت میں جانے کے لیے باعث بنے گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے اس بات کی وجہ سے خوشی نہیں ہوتی کہ کل قیامت کے دن تیرا یہ بیٹا جنت کے دروازے میں تیرا انتظار کر رہا ہوگا؟ یعنی یہ اولاد جنت میں جانے کا باعث بھی ہے، لیکن یہی اولاد اگر اس اولاد کی محبت میں انسان اتنا مگن ہو جائے کہ اولاد کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے لگ جائے، حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بھی ہے۔ اگر اولاد کی محبت میں تم نے حلال و حرام کی تمیز بھلا دی، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بھی ہے۔ اسی طرح مال بھی انسان کے لیے فتنہ ہے۔ مال انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ مال کی ہرس تمہیں تباہ کرے گی۔ ایک طرف یہ حکم ہے مال کی ہرس تمہیں تباہ کرے گی، اور دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ اے عثمان، آج کے بعد اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کون سی نیکی کی تھی؟ انہوں نے مال کی نیکی کی تھی، مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ کیا مطلب نکلا؟ اگر مال کی محبت زیادہ آ جائے تو انسان الہاکم التکاثر تباہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسی مال کو سیدھے راستے پر، دین کے راستے پر صرف کیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مال کی وجہ سے جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ تو مال انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بھی ہے، اور مال انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، مال کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی۔ یہ اولاد تمہارے لیے مددگار ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ یہ مال مددگار ہے جنت میں جانے کے لیے۔ کب؟ جب اس کا استعمال تم صحیح کرو گے، جب اس کا استعمال تم منفی ذریعے سے کرو گے، یہ دونوں چیزیں تمہیں پکڑ کر جہنم کے اندر لے جائیں گی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کی خواہش نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مسکین بن کے رہوں، اے اللہ مجھے موت آئے مسکینی کی حالت میں، اے اللہ کل قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو مسکینوں کی جماعت کے ساتھ، اے اللہ تو مجھ کو اٹھانا۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی دعا نہیں کی بلکہ مسکین رہنے کی دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے دل کو مال کی خواہش سے بچا لیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بندہ کامیاب ہے۔ مال انسان کو جنت میں لے جائے گا، کب کامیابی دلائے گا؟ کب؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جب بندہ اپنے دل کو اس مال کی محبت سے پاک کر لے گا۔ دل کو مال کی محبت سے پاک کر لو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے آزمائش بنا دی ہیں۔ یہ مال دولت ہی نہیں، اولاد ہی نہیں، دنیا کی سب چیزیں انسان کو جنت میں جانے کا باعث بنے گی اور انسان کو جہنم میں لے جانے کا بھی باعث بنے گی۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان چیزوں کے اندر خوبصورتی پیش کر دی، بنا دی، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل کے لحاظ سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک روٹی کی طرح بنا دیں گے۔ جس طرح بندہ روٹی کو اپنی مرضی سے الٹ پلٹ کرتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ روٹی کی طرح زمین صاف بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو، زمین کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر الٹ پلٹ کریں گے۔ یہ دنیا بالکل صاف ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ سارے کا سارا باہر نکل آئے گا۔ دنیا اندر سے بالکل صاف، اور اوپر پہاڑ ہے، پہاڑ بھی بالکل صاف ہو جائیں گے۔ وتكون الجبال كالعهن، پہاڑ جو ہے ہواؤں میں روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ زمین جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کی جگہ بالکل ہموار زمین لے کر آئیں گے، اور اس زمین کے اوپر جو ہے
وہ محشر کا میدان لگے گا، حساب و کتاب کا میدان لگے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل، اس زمین کو بدل کر یہ زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، پہاڑ اوپر سے ختم ہو جائیں گے، بالکل چٹھیل میدان بن جائے گا، اور اس میدان کے اوپر اللہ تعالیٰ محشر کا میدان لگائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔